فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال في مقام آخر فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرض ایک امانت ہے، جس سے ہم نے قرض لیا ہے وہ ہمارے سر امانت ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرض ہم نے لے تو لیا ہے یاد سے، لیکن لینے کے بعد بھول جاتے ہیں. تو کیا یہ بھولنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو انشاءاللہ العزیز آج اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کو ادا کر دو. جو امانتوں کے اہل ہیں، جن سے تم نے امانت لی ہے، وہ انہی کو تم ادا کر دو. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو اگر تم میں سے ایک دوسرے سے مطمئن ہو، اعتماد رکھتا ہو، بھروسہ رکھتا ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ جس کو وہ امین سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو امانت لوٹا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم قرض لے تو لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اور اس کی وارداتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان آپس میں بھی اب رشتہ داری نہیں رہے گی. اتنے اختلافات ہو گئے کہ وہ خونی اعتبار سے تو رشتہ دار ضرور ہے، لیکن ایسے معاملات خراب ہو گئے کہ اب دونوں کو ایک دوسرے رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے. اس قدر دوریاں پیدا ہو گئیں یہ قرض کی بنیاد پر. یہ قرض لے رہے اور بھول جاتے، لیکن یہ بہت بڑی وبا ہے. اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا. آج اسی بنیاد پر دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو سود کا لین دین ہے جو سب سے زیادہ بڑا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو قرض دینا چھوڑ دیا. آج ہم بینکوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ بینک کا رخ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہاں سے لون ملے. اب کسی آپس میں تو کسی سے مانگنے کا منہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لیا تھا تو دیا نہیں. اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا. وہ ڈرتا ہے کہ میں کیوں پھنس جاؤں، میرا پیسہ ہو میں دوں اور پھر اس کو لینے کے لیے میں سالوں سال کھڑا رہوں. وہی اگر میں بزنس میں لگاؤں تو لاکھوں کما لوں گا. تو اب اسی بنیاد پر جو بزنس مین ہے جن کے پاس کچھ پیسہ ہے وہ پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب ہی ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے تو سود کی بلا سے بچ جاتے، اور ایک دوسرے سے لین دین کرتے اور دونوں مالدار ہو جاتے، دونوں خوشحال ہو جاتے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ لوگ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، جس کی بنیاد پر لوگ پریشان ہیں کہ کیوں اپنا پیسہ پھنسائیں. تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا تاریخی واقعہ بتاؤں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت ہی عجیب واقعہ ہے. یہ ہے تو بہت پرانا واقعہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا تاکہ ہم اس سے سبق لیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے کسی ساتھی سے قرض مانگا 1000 دینار کا. کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دو، میں تمہیں مقررہ وقت پر دے دوں گا. اس نے وقت مقرر کر دیا تو جس نے قرض دیا تھا اس نے کہا کہ میں قرض دے دیتا ہوں لیکن کوئی گواہ لے آؤ. تو جس کو قرض چاہیے تھا اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہ میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی ہم جو لین دین کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بس وہی ہمارا گواہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کوئی ذمہ دار لاؤ، کوئی اسپانسر لاؤ، تبھی تو میں قرض آپ کو دوں گا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. تو اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ میرے لیے
ذمہ دار ہے، میرا ذمہ دار ہے، میں اس کا کفیل ہوں، وہ میرا کفیل ہے، میں اس پر راضی ہوں. تو وہ جو قرض دینے والا تھا وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گیا. گواہ اللہ کو بنایا تو دینے والا اور لینے والا دونوں نے اللہ کو گواہ مانا، لینے دینے والے دونوں نے اللہ کو کفیل مانا، اسپانسر مانا. اس کے بعد یہاں پر معاملہ ایسا ہوا کہ 1000 دینار دے دیا گیا. اس شخص نے 1000 دینار لیا اور یہ سمندر میں تجارت کرتا تھا، سفر کرتا تھا اور دوسرے ممالک میں جا کے تجارت کرتا تھا. اس نے سمندر میں سفر کرنا شروع کیا اور کسی دوسرے ملک پہنچا، وہاں پہ تجارت کی جو بھی اس کی ضرورت تھی اس نے پوری کی. اور جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو اسے یاد آیا کہ قرض دینے کا وقت تو ہو گیا ہے، اب مجھے دوبارہ اپنے اسی بھائی کے پاس جانا ہے تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں. اب اس نے کشتی تلاش کی لیکن کشتی ملی نہیں، دور دور تک کشتی کا نام و نشان نہیں. یہ بہت پریشان ہوا کہ آج ہی قرض دینا ہے اور مجھے کشتی نہیں مل رہی ہے، تو وہ کیا سمجھے گا میرے بارے میں. یہ بڑا مسئلہ اس کے لیے تھا. امانت دار تھا، امین تھا، اسی لیے وہ یہ سوچ رہا تھا. لہٰذا اس نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفیل اور شہید بنایا تھا، گواہ بنایا تھا، اسی لیے اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کے اندر چھید کیا، سوراخ کیا، اس کو کھوکھلا کر دیا. اور جب اس کو کھوکھلا کر دیا تو اس جگہ کے اندر جو خالی جگہ تھی اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور اس میں ایک خط لکھ دیا، خط لکھ کر رکھ دیا کہ یہ پیسہ فلاں فلاں شخص کا ہے، میں نے اس سے لیا تھا 1000 دینار، یہ میں اس کو لوٹا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اس کو بند کیا اور اس کو چیک کیا کہ یہ کھل نہ جائے. اور چیک کرنے کے بعد سمندر کے پاس گیا اور سمندر میں ڈالنے سے پہلے کہا، اے رب، میں نے تیرے بندے سے قرض مانگا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو میں نے کہا کہ گواہ اللہ ہے. تو وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ تو گواہ رہے. پھر اس نے کفیل مانگا، ذمہ دار مانگا، اسپانسر مانگا. میں نے کہا اللہ ہی میرا کفیل ہے اور تمہارا کفیل ہے، تو وہ اس بات پر بھی راضی ہو گیا. تو اے رب، جب میں نے تجھے گواہ بنایا اور کفیل بنایا ہے تو تیری بارگاہ میں میرا عریضہ ہے کہ تو میری یہ ذمہ داری کو پوری کر. یہ جو قرض جس سے میں نے لیا ہے اس کو پہنچا دی جس کا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو سمندر میں ڈال دی. اب یہاں اس نے لکڑی سمندر میں ڈالی، یہ باقاعدہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. وہاں دوسری جانب یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ اپنے گھر کے لیے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لینے نکلا اور اتفاق سے وہ سمندر کے پاس جب پہنچا تو سمندر کے کنارے اسے وہی لکڑی ملی جو لکڑی اس نے ڈالی تھی. اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور ساری لکڑیوں کے ساتھ اسے بھی شامل کیا، گھر لے گیا. جب گھر لے گئے لکڑیوں کو کاٹنے لگی، جب اس لکڑی کو کاٹا گیا، چیرا گیا تو اس کے اندر خط ملا اور 1000 دینار مل گیا. اب وقت گزرا اور اس کے بعد وہ شخص جس نے قرض لیا تھا اس کے لیے امکان ہوا، کشتی ملی، تو وہ کشتی لے کر پھر دوبارہ اپنے اسی دوست کے پاس پہنچا اور سیدھا اس کے گھر گیا اور 1000 دینار گن کر اسے رکھ دیا. سب وہ کہا کہ یہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا، یہ میں آپ کو دینے آ گیا. تو اس نے کہا کہ کیا تم نے میرے لیے کوئی خط چھوڑا تھا یا کوئی چیز بھیجی تھی؟ تو اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں آنا چاہتا تھا اس دن، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، تو میں کیسے کوئی چیز آپ کو بھیج سکتا یا میں خود آ سکتا. تو اس شخص کو پتا تھا کہ میں نے جو لکڑی ڈالی ہے پتہ نہیں یہ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ کو میں نے گواہ بنایا ہے، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس پیسوں کو پہلے اپنے مال سے الگ کروں، سب سے پہلے اپنے مال سے الگ کروں. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اللہ کو میں نے گواہ بنایا. تو اس نے اپنے مال کو اپنے مال سے الگ کر دیا، اس قرض کو اپنے مال سے الگ کر دیا اللہ کی ذمہ داری پر. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیسے کو وہاں پہنچا دیا. اس شخص نے کہا جس نے قرض دیا تھا کہ بھائی تمہارا پیسہ مجھے مل گیا الحمدللہ، اور یہ 1000 دینار آپ لے جاؤ. یہاں دونوں طرف دیکھیے آپ، دینے والا بھی کتنا امانت دار ہے اور لینے والا بھی کتنا امانت دار ہے. آج یہ امانت ہمارے ہاں ہے، اگر 2 روپیہ پڑا ہوا مل جائے تو پوری امانت داری کے ساتھ اسے اٹھا کر پوچھیں گے یہ کس کا ہے. لیکن اگر زیادہ مل جائے تو پھر امانت داری کا امتحان ہے. تو 2 روپیہ کوئی اٹھا کر آپ کو دے تو وہ بہت بڑا امین اور امانت دار نہیں ہے. جب اس کے حق میں کچھ پیسے بنتے ہو، بڑے پیسے ہو یا اسے پڑے ہوئے مل جائے، بہن کا حق ہو، بھائی کا حق ہو، اور اس کے بعد اگر وہ دینے کے لیے سوچے تب اس کی امانت پہ سوال اٹھے گا. یہ تھوڑے پیسے تو فقیر بھی نہیں لیتے،
اب 1-2 روپیہ تو فقیر بھی جھڑک دیتے ہیں. تو اس پہ آپ امانت کو کیسے کھرا سوچیں گے کہ کھری ہو گئی امانت؟ امانت تو اس وقت مانی جائے گی جب پیسہ اتنا ہو کہ آپ اس میں گھر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اس شخص کو جس نے تم کو امانت دی تھی. اس سے بہت سبق ملتا ہے اس واقعے سے. سب سے پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ انسان کے لیے انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی ہماری کوئی اگر مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ بنایا ہے. مدد غیبی ہوتی ہے لیکن مدد کرنے والا بندہ ہی ہوتا ہے. آپ کو جو بھی مدد ملنی ہے اللہ کی جانب سے وہ انسان ہی کے ذریعے ملے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے کسی انسان کا محتاج نہ بناؤ، کسی انسان کا محتاج نہ بناؤ. حضرت عمر اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم تو اپنے لیے موت کی دعا کر رہے ہو. ارے انسان اپنے انسان بھائی سے کیسے مستغنی و بے نیاز ہو سکتا ہے؟ انسان کی ضرورت تو انسان ہی سے. آج جو سب سے بڑا معاملہ خراب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مستغنی ہوتے جا رہے ہیں، بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑ جائے گی. اس بنیاد پر ہم اس کے ساتھ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ قاعدہ جب تک یاد نہ ہو کہ انسان کے لیے انسان ہی کام آتا ہے تبھی تو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچیں گے، تبھی تو ہم ایک دوسرے کی رعایت کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں کسی کی ضرورت پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے کیونکہ لگتا ہے بھائی کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پڑے گی تو کہاں اس کے ساتھ برائی دیں. تو ایسی جس کے ساتھ ضرورت نہیں پڑ رہی اس کے ساتھ برائی کرنے کا مجاز تھوڑی نہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو ہم اس کے ساتھ برائی کر لیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے. تو جو مالدار ہے اس مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ فقیر کو دے. جس کے پاس علم ہے اس کے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں کو سکھائے. جس کے پاس عقل ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ شخص جو کنفیوزڈ ہے، پریشان ہے، اس سے اچھا مشورہ دے تاکہ وہ اپنے معاملات کو آسان کر پائے. دوسرا درس یہ ہے کہ جس نے لوگوں سے قرض لیا ہے یہ مانتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ضرور انشاءاللہ میں یہ قرض کو دوبارہ لوٹا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اب وہ لوٹا نہ بھی سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے لوٹا دے گا. یعنی اللہ اس کی ایسی مدد فرمائے گا کہ وہ قرض لوٹا دے گا. تو قرض لینے سے پہلے آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں لے تو رہا ہوں لیکن پورا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ میں ضرور اس قرض کو لوٹا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دینے کے لیے قرض لیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا دے دے. تو یہ نیت بہت ضروری ہے. اب کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار آپ نے نیت نہیں کی تھی، نیت تو کی تھی. تو نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کا نام. ارادہ پکا ہونا چاہیے، اور ارادہ کب پکا ہوگا آپ حالات سے سمجھیں. مثال کے طور پر ہمیں ضرورت ہے 2000 روپے لیکن ہم سامنے والے سے 20,000 روپیہ لے رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس 2000 کی ضرورت ہے تو سوچیے ہمارے پاس مالیت کتنی ہوگی؟ بہت ہوگا 4000 5000 ہوگا. تو 4-5 ہزار روپیہ ہمارے پاس سیونگ ہے، 2000 کی ضرورت ہے، لے رہے ہیں 20,000. کون سی صورت ہے ادا کرنے کی؟ کہاں سے ادا کر پائے گی؟ اس کا مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں دینے کا. اگر دینے کا دماغ ہوتا تو آپ لیتے ہی اتنا جتنا دے سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی سکت سے زیادہ لیا، اس کا مطلب آپ کا مزاج ہی نہیں کہ آپ دے دیں. ایک شخص ہم سے پوچھنے لگا، یعنی دیکھیے آپ لوگ فراڈ کو بنا دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے اچھا ہو تو ہم کر لیں، پھر وہی پوچھنے آ جاتے ہیں. یعنی کوئی لاک ڈاؤن میں ایک شخص پوچھنے لگا کہ حضرت وہ ایک ڈرامہ آتا تھا، ہاں ارطغرل غازی جو ڈرامہ آتا تھا کہ یہ دیکھنا جائز ہے نہیں جائز ہے. تو ہم لوگوں نے یہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا تو میں نے وہی جواب دیا، بولا بھائی اس سے پہلے جتنی فلمیں دیکھے وہ پوچھنے آئے تھے؟ اس سے پہلے جتنی فلمیں اور ڈرامے دیکھے وہ کبھی پوچھنے آئے کہ یہ پوچھنے آ گئے آپ؟ تو مسئلہ یہی ہے. ایک شخص آئے گا کہ بینک جو ہے قرضہ دیتی ہے ہمیں، اور جب وہ قرضہ دیتی ہے تو بینک نہیں دیتی، کوئی کمپنی دیتی ہے. وہ کمپنی قرضہ دیتی ہے، اس پر ہم کوئی چیزیں لیتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں. تو اب جب ہم اسے لوٹاتے ہیں اور نہیں لوٹا پاتے تو وہ ہم پر جبر کرتی ہے. یعنی نجی طور پر، سرکاری طور پر کوئی پولیس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، نجی طور پر وہ ہم پہ زور کرتی ہے کہ تم کو پیسہ دینا ہوگا. تو ہم کچھ دیتے ہیں، جب نہیں دے پاتے تو وہ کہتی ہے آدھا دے دو آدھا معاف.
کمپنی کیا کہتی ہے کہ آدھا دے دو، آدھا ہماری طرف سے معاف ہے. تو اب یہ سوال ہے کہ حضرت کیا ہم ایسی کمپنیوں سے لون لے سکتے ہیں؟ سوال دیکھ رہے ہیں آپ. اب ایسی کمپنیوں سے لون لے سکتے ہیں یہ نیت کے ساتھ کہ آگے جا کے یہی بولیں گے، اتنا مجبور کر دیں گے کمپنی کو کہ کمپنی بولنے میں مجبور ہو جائے آدھا معاف اور آدھا دے دو. آپ سوچیے یار کہ گناہ کا آپ ارادہ نیت مطلب کہ ارادہ کر اور نیت کر کے آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان ارادہ کرے. بھائی ارادہ کرے گا تو اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی بلا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے مال تو لیا لیکن ارادہ نہیں، اسی لیے ہم دے نہیں پاتے. تو جب ارادہ ہوگا تو ہم لیں گے بھی ویسے ہی جیسے دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ محتاجوں کو مال دینے سے رکتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، اسی لیے لوگ مال نہیں دیتے. اسی طرح لوگ بغیر مہر کے لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے، اگر ایسے ہم نے دیکھا ہے بہت سی لڑکیوں کو بغیر مہر کی شادی کیے ہوئے کہ لوگوں نے اس کو سستا سمجھ لیا، پھر جو چاہتے اس کے ساتھ کرتے. یہ سب معاملات ہیں ہمارے سامنے. اسی لیے لوگ زیادہ سے زیادہ مہر مانگتے ہیں تاکہ اس کو لگے کہ ہماری بچی کتنی سستی نہیں ہے. تو ہم ہی نے معاشرہ خراب کیا. اگر ہم نے معاشرہ خراب نہیں کیا ہوتا تو یہ تکلیفیں ہم آج نہیں پڑھتے. اور یہ قصہ بھی عجیب و غریب ہے کہ دیکھیے دینے والا، قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کتنے عجیب و غریب. دینے والے کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی کفیل نہیں سوائے اللہ، اور لینے والے کے پاس بھی کوئی گواہ اور کفیل نہیں. دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کفیل اور شہید مانا اور گواہ مانا، اور دونوں ادا بھی کرتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو اور اپنے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خالص بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا. کیونکہ جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تو وہ غلط کرنے کا سوچے گا ہی نہیں. کہاں سے سوچے گا؟ وہ ساری ترکیبیں لگائے گا کہ میں غلط نہ کر سکوں. لیکن جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اس صورت ہی میں تو وہ غلط کرے گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرویلنس میں ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کی کائنات میں اس کے قانون کے حساب سے ہم چلیں. چوتھا درس یہ ہے کہ جو بھی کام کرے اس میں خیر کی نیت رکھے. اگر خیر کی نیت آپ کی نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی بھلائی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے اس دینے والے اور لینے والے نے خیر کی نیت کی کہ بھائی اس کو ضرورت ہے میں نے دی، اور جو لیا تھا اس نے کہا کہ بھائی اس کو وقت پہ دینا ہے، چاہے کچھ بھی حال، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے. اب نیت بھلی تھی تو کیا ہوا؟ جو لکڑی تھی وہ سوکھی لکڑی وہ خط بن گئی، وہ لیٹر اور میل بن گئی. اور جو سمندر تھا وہ سمندر ٹاکیا بن گئے. یہ سب مخلوق ہے. اللہ لکڑی بھی مخلوق ہے، سمندر بھی مخلوق ہے. نیک ارادہ تھا، اللہ کو خالص بنایا تو اللہ نے مخلوق کو ان کی مدد کے لیے بھیج دی. اب بتائیے سمندر اتنا امانت دار ہے کہ کسی کا خط پہنچا دے، یہ لکڑی اتنی امانت داری کے ساتھ اسی کے پاس جائے جس کے پاس جانا چاہیے. بس آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میرا رب قریب ہے، وہ جو کرے گا وہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ اپنے معاملے میں خالص اللہ کو بنائیں گے تو یاد رکھیں سمندر آپ کے لیے راستہ بنائے. لکڑی آپ کا کام کر کے دے گی جو کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو نیت خیر کی ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی آپ سے قرض مانگے تو اسے دیں، قرض دیں. اس میں بہت بہتری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج میں جب گیا آسمان دنیا پر تو میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ قرض دینے والا صدقہ دینے والے سے زیادہ بہتر ہے. جبکہ صدقہ موت کو ٹال دے اس سے بڑی کیا نیکی. کہا کہ نہیں قرض زیادہ بہتر. اگر صدقہ 1 دیا تو 10 ملے گا، قرض دیا تو 18 ملے گا. یہ لکھا ہوا دیکھا. جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حدیث مبارکہ ہے جو میں بیان کر کہ قرض جو ہے بڑھ گیا ہے، قرض دینا اس کی نیکی صدقے سے. یہ کب ہو گیا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ حضور اصل میں جسے صدقہ دیا جاتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی. آپ جس کو صدقہ دے رہے ہیں اسے پتا تو نہیں کہ آپ دینے والے، وہ بے نیاز ہوتا ہے. لیکن جسے آپ قرض دیتے ہیں اسے ضرورت ہوتی، اسی لیے وہ آپ سے مانگتا ہے. تو جب کوئی دوست آپ سے مانگنے آئے تو یاد رکھیے اس نے آپ کو سمجھا ہے اپنا دوست، اسی لیے آپ سے مانگا ہے.
تو خیال کریں کہ اگر وہ مانگنے آیا ہے تو کیوں مانگنے آیا ہے؟ اس نے آپ کو اپنا دوست سمجھا ہے، لہٰذا اس سے پیچھا نہ چھڑائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قرض دیں، یہ سب سے اہم بات، آخری بات، جب بھی قرض دیں، چاہے دوست ہو یا غیر ہو، قرض دیں تو لکھا پڑھی کر لیں۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت اگر ہے کوئی تو آیت تداین ہے، جس میں بتایا گیا کہ قرض لیتے اور دیتے ٹائم کیا لکھا پڑھی کرنا ہے۔ پوری لمبی آیت ہے، اس میں باریکی سے بتایا گیا ہے کہ گواہ رکھو، کفیل رکھو، یہ لکھا پڑھی کرو۔ لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپس میں لین دین میں معاملہ کیسے کرنا ہے۔ کیوں بتایا گیا؟ اسی لیے کہ انسانوں کا معاشرہ اچھا ہو سکے۔ جب بندے کا معاشرہ اچھا ہوگا تو عبادت میں لذت آئے گی۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ قرض لے لیا اپنی طاقت سے زیادہ، اب مسجدوں میں بیٹھے سجدے پہ سجدہ کر رہے، دعاؤں پہ دعائیں کر رہے۔ آپ نے لیتے وقت نہیں سوچا، لیتے وقت اگر اسی رب کو ثالث بنایا ہوتا تو وہ معاملہ آسان کرنے والا تھا، لیکن لیتے وقت اس کو ثالث نہیں بنایا۔ لیتے وقت تم نے سوچا کہ میں کر لوں گا جو بھی کرنا ہے، اور اب آئے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امین بنائے، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج کے درس میں بیان ہوا مولا کریم اسے قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔